ملکا ہو جذبہ عطایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے اعمال ایسے ہوں کہ فرشتوں کا نزول ہو، میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل ایسے عمل کے متعلق سنیں گے جہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ ہے نماز جمعہ۔ بیان سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیان، سردار دو جہان، محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سرکار مدینہ، سلطان باقرینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے۔ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے آنے والے کو لکھتے ہیں، جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں۔ جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ تعالی کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا شخص اس شخص کی طرح ہے جو ایک گائے صدقہ کرتا ہے۔ اس کے بعد والا اس شخص کی مثل ہے جو مینڈھا صدقہ کرتا ہے۔ پھر اس کی مثل ہے جو مرغی صدقہ کرتا ہے۔ پھر اس کی مثل ہے جو انڈا صدقہ کرتا ہے۔ اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اعمال ناموں کو لپیٹ لیتے ہیں اور آ کر خطبہ سنتے ہیں۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جمعہ کے متعلق ذکر ہو رہا ہے کہ خطبے سے پہلے، یہ بلکہ کافی پہلے، اور ایک قول کے مطابق صبح سے آ کر فرشتے مسجد کے دروازوں پر موجود ہوتے ہیں اور نماز جمعہ کے لیے پہل آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ جی ہاں، نماز جمعہ بہت بڑی سعادت ہے جو یہ ادا کرتے ہیں، اور یہ جماعت کے ساتھ ہی ہوتی ہے، جماعت کے بغیر نہیں ہوتی، کہ جماعت کے ساتھ ہونا اس کے لیے شرط ہے۔ بہت سے مسلمان الحمدللہ نماز جمعہ با جماعت ادا کرتے ہیں، مگر افسوس، کوتاہی، سستی کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ بہت سے لوگ بہت تاخیر سے پہنچتے ہیں اور ان صحیفوں میں اپنا نام نہیں لکھوا پاتے۔ جو خوش نصیب اونٹ صدقہ کرنے کی مثل، گائے صدقہ کرنے کی مثل، مینڈھا صدقہ کرنے کی مثل یا مرغی وغیرہ صدقہ کرنے کی مثل ہوتے ہیں، لہذا نیت کیجئے کہ جمعہ کا دن زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں گزارنے کی کوشش کریں، جب تک کوئی مجبوری نہ آن پڑے، کوئی عذر لاحق نہ ہو، چھٹی ہے، وقت ہے، یہ دن خوب نیکیوں میں اور اللہ کی یاد میں گزاریے۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں جمعہ کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، سورہ جمعہ آیت نمبر 9، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں جمعۃ المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ افسوس ہم نا قدرے جمعہ شریف کو بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ جمعہ یوم عید ہے، جمعہ سب دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی، جمعہ کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے، جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا، جمعہ کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان کے فرمان کے مطابق جمعہ کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے۔ جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے۔ چونکہ اس کا شرف بہت زیادہ ہے، لہذا جمعہ کے روز گناہ کا عذاب بھی 70 گنا ہے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول روز دوشنبہ یعنی پیر شریف کو چاشت کے وقت مقام قبا میں اقامت فرمائی۔ دوشنبہ یعنی پیر شریف، سے شنبہ منگل، چہار شنبہ بدھ، پنج شنبہ جمعرات یہاں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی۔ روز جمعہ مدینہ طیبہ کا عزم فرمایا۔ بنی سالم ابن عوف کے بطن وادی میں جمعہ کا وقت آیا، اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جمعہ ادا فرمایا اور خطبہ فرمایا۔ الحمدللہ عز و جل آج بھی اس جگہ پر شاندار مسجد جمعہ قائم ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں، چونکہ اس دن میں تمام مخلوقات وجود میں مجتمع یعنی اکٹھی ہوئی کہ تکمیل خلق اسی دن ہوئی، نیز حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی مٹی اسی دن جمع ہوئی، نیز اس دن میں لوگ جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، ان وجوہ سے اسے جمعہ کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے اہل عرب اسے عروبہ کہتے تھے۔ آئیے یہ بھی چلتے چلتے معلومات حاصل کر لیتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں کتنے جمعہ ادا فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے پڑھے، اس لیے کہ جمعہ بعد ہجرت شروع ہوا، جس کے بعد میں 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی شریف رہی۔
اس عرصے میں جمعے اتنے ہی ہوتے ہیں۔ المستدرک کی حدیث پاک سنیے، اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شخص 3 جمعہ کی نماز سستی کے سبب چھوڑ دے، اللہ عز وجل اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ العیاذ باللہ، جمعہ فرض عین ہے اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکد یعنی تاکیدی ہے، اور اس کا منکر کافر ہے۔ سبحان اللہ، جمعہ کے دن امامے والوں کی کیا فضیلت ہوتی ہے، یہ بھی سن لیجئے۔ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، جو جمعہ کے روز ناخن ترشوائے، اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے تو رحمت آئے گی، گناہ جائیں گے۔ حجامت بنوانا اور ناخن ترشوانا جمعہ کے بعد افضل ہے، یعنی جب ناخن کاٹنے ہوں تو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد کاٹے جائیں۔ ناخن نہ کاٹے جائیں تو کیا ہوتا ہے، سنیے کیا ہوتا ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، جمعہ کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے، ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کرے کہ ناخن بڑا ہونا اچھا نہیں، کیونکہ ناخنوں کا بڑا ہونا تنگی رزق کا سبب ہے۔ تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روز جمعہ یا شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب مرے گا، عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص جمعہ کے دن نہائے اور جس طہارت یعنی پاکیزگی کی استطاعت ہو کرے، اور تیل لگائے اور گھر میں جو خوشبو ہو ملے، پھر نماز کو نکلے اور 2 شخصوں میں جدائی نہ کرے، یعنی 2 شخص بیٹھے ہوئے ہوں انہیں ہٹا کر بیچ میں نہ بیٹھے، اور جو نماز اس کے لیے لکھی گئی ہے پڑھے، اور امام جب خطبہ پڑھے تو چپ رہے، اس کے لیے ان گناہوں کی جو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہیں مغفرت ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کے دن نہائے اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جب چلنا شروع کیا تو ہر قدم پر 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور دوسری روایت میں ہے ہر قدم پر 20 سال کا عمل لکھا جاتا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو تو اسے 200 برس کے عمل کا اجر ملتا ہے۔ 2 عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار محبوب پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیر اور جمعرات کو اللہ عز و جل کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور ماں باپ کے سامنے ہر جمعہ کو،
وہ نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہروں کی صفائی و تابش یعنی چمک دمک بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ سے ڈرو اور اپنے وفات پانے والوں کو اپنے گناہوں سے رنج نہ پہنچاؤ۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ تعالی اس کو جنتی لکھ دے گا۔ نمبر 1، جو مریض کی عیادت کو جائے۔ نمبر 2، نماز جنازہ میں حاضر ہو۔ نمبر 3، روزہ رکھے۔ نمبر 4، نماز جمعہ کو جائے، اور نمبر 5، غلام آزاد کرے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے جمعہ کی نماز پڑھی، اس دن کا روزہ رکھا، کسی مریض کی عیادت کی، کسی جنازے میں حاضر ہوا اور کسی نکاح میں شرکت کی تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اب جمعہ کو ماں باپ کی قبر پر حاضری کا ثواب بھی سنیے، کتنا ثواب ہے۔ سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کو حاضر ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے۔ والدین کی قبر پر سورہ یاسین پڑھنے کی فضیلت سنیے، وہ بھی جمعہ کے دن۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روز جمعہ اپنے والدین یا ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس یاسین پڑھے، بخش دیا جائے۔ سلطان حرمین رحمت کونین نانائے حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان باعث چین ہے، جو ہر جمعہ والدین یا ایک کی زیارت قبر کر کے وہاں یاسین پڑھے، یاسین شریف میں جتنے حرف ہیں ان سب کی گنتی کے برابر اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جمعہ شریف کو فوت شدہ والدین یا ان میں سے ایک کی قبر پر حاضر ہو کر یاسین شریف پڑھنے والے کا تو بیڑا ہی پار ہے۔ الحمدللہ عز و جل، یاسین شریف میں 5 رکوع، 83 آیات، 729 کلمات اور 3000 حروف ہیں۔ اگر عند اللہ یعنی اللہ عز و جل کے نزدیک گنتی درست ہے تو انشاءاللہ عز و جل 3000 مغفرتوں کا ثواب ملے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ مزید معلومات کے ساتھ، نئے نئے مدنی پھولوں کے ساتھ پھر سلسلے میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز جمعہ کے لیے جلدی جانے کی نیت فرما لیجئے، فرشتے منتظر ہوتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے، پھر گائے اور پھر مینڈھا اور پھر مرغی، جتنا جلدی جائیں گے اتنا ہی زیادہ ثواب پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ملکہ ہو جذبہ عطایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا